سامعین محترم، آج اس جمعۃ المبارک پر جو موضوع عرض کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی دلچسپ بھی ہے، فائدہ مند بھی ہے اور مزیدار بھی ہے۔ موضوع ہے ہمارا کھانا اور پینا۔ کھانا اور پینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو۔ کھانا بھی جائز ہے، پینا بھی جائز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے؟ تو یہ سوال لے کے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضور پینا کیسے چاہیے اور کھانا کیسے چاہیے؟ تو یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ کوئی بھی ٹاپک لے کے چلے جائیں، آپ کوئی بھی سوال لے کے چلے جائیں، تشنگی باقی نہیں رہتی، کوئی کمی باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مجھے تسلی بخش جواب نہیں ملا، ایسے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر یہ کھانے پینے کا تعلق ہماری باڈی کے ساتھ ہے۔ یہ نہ تو میں نے کھانا جیب میں ڈال کے چلنا ہے کہ مجھے فائدہ دے گا، ایسے نہیں ہے، یا پانی میں اپنی دوسری جیب میں ڈالوں کا مجھے فائدہ دے گا، نہیں۔ جب تک میں پیوں گا نہیں، جب تک کھاؤں گا نہیں، تو میری باڈی کو سکون نہیں ملے گا۔ اچھا یاد رکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی کام ہیں، آپ کی زندگی کا ایک ایک کام وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ میری باڈی جو ہے نا، یہ جسم پورا مشین ہے، یہ اللہ کا شاہکار ہے، اور اس شاہکار کو چلانے کے لیے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کتاب بھی ساتھ بھیجی ہے۔ میں موبائل لیتا ہوں، اس میں ایک بکلیٹ، ایک چھوٹی کتاب نکلتی ہے، اگر میں اس کے مطابق اپنا موبائل نہیں چلاؤں گا تو یقیناً میرا موبائل خراب ہو جائے گا۔ میں نے ایک مرتبہ وہ کمپیوٹر لیا، اس کمپیوٹر کو لڑکا کہنے لگا جی یہ 2008-9 کی بات، اس نے کہا اس میں وائرس آ جاتا ہے، یا آپ کارڈ ریڈر نہ لگائیں، اس میں USB نہ لگائیں۔ میں نے کہا یہ کون سا ہوتا ہے؟ تو وہ چند مہینے گزرے، وہ ساری ہارڈ بھی تباہ ہوگی، کمپیوٹر میرا تباہ ہوگی، کیونکہ میں نے اس کی انسٹرکشنز کے مطابق عمل نہیں کیا تھا۔ تو یاد رکھیں یہ جو باڈی ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بکلیٹ بھیجا ہے۔ وہ خالی بکلیٹ نہیں، بہت بڑی کتاب ہے جس کو قرآن پاک کہا جاتا ہے۔ اس قرآن کے مطابق اگر میں اس باڈی کو نہیں چلاؤں گا، پھر اس قرآن سے اگر مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے، اس کی ایکسپلینیشن کے لیے، تشریح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی پوری زندگی کو محفوظ کر کے حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ ہم وہاں سے جا کے رہنمائی لے سکتے ہیں، آپ گائیڈنس لیں، وہاں سے آپ کو ہر طرح کی ملے گی۔ تو جو چیزیں ہمارے اس باڈی کے لیے فائدہ مند ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان کے ذریعے، یا کریم آقا علیہ السلام کے اعمال کے ذریعے، یا حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہوا، سرکار خاموش رہے، تو ان احادیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک وہ چیزیں پہنچا دی۔ اب میں اگر اپنی باڈی کو اس کے مطابق لے کے چلوں گا تو مجھے فائدہ ہوگا، نقصان کا تصور بھی نہ کریں۔ اور جو جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ تھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے وہ ہم پہ حرام قرار دے دی یا ہم پہ منع قرار دے دی، اور جب تک میں ان سے بچتا رہوں گا میں فائدے میں رہوں گا۔ میں وقتی طور پہ جتنا مرضی سمجھدار بن جاؤں، لیکن جب تک میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو اس میں کبھی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ دو نمبری دیکھ لیں، جتنی مرضی کر لیں، جتنا مرضی بندہ امیر ہو جائے، سمجھے فائدہ مند ہے، ذلیل ہوتے ہیں، دنیا میں ہی ہوتے ہیں، آخرت میں تو علیحدہ ہونا ہے۔ ایک بندہ شراب بھی یہ کہتا ہے جی شراب کے اندر پیو طاقت بڑی آتی ہے، رنگ لال سرخ ہو جاتا ہے، وہ بڑا اپنی طرف سے ارسطوٹل بنتا ہے، سمجھدار بنتا ہے، فلاسفر بنتا ہے، پتہ تب چلتا ہے جب گردے فیل ہو جاتے ہیں، لیکن پانی پینے والے کے کبھی نہیں ہوں گے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں نا۔ آپ جتنے مرضی سمجھدار بن جائیں، لیکن سمجھداری جتنی بھی دنیا کی ہے وہ اس وقت قابل قبول ہوگی جب در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے اوپر مہر لگے گی۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ کی جو سمجھداری ہے وہ سب سے بڑی آپ کی بے وقوفی ہوگی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور پینے کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اچھا آج کی اس گفتگو میں آپ کو ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے علامہ صاحب ایک حکمت والا درس دے رہے ہیں، حکیم بن کے بیٹھے، ڈاکٹر بن کے بیٹھے، لیکن ہم نے کسی ڈاکٹر سے نہیں، ہم نے طبیبوں کے طبیب حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں لی ہیں۔
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، صحابی روایت کہتے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتنفس فی الشراب ثلاثا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ پانی پیا کرتے تھے، علیحدہ علیحدہ، یعنی 3 سانسوں میں پانی پیا کرتے تھے۔ وَيَقُول، اور یہ فرمایا کرتے تھے، اِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَى وَأَمْرَى، حضور ارشاد والسلام فرماتے ہیں اس کے 3 فائدے بیان فرمایا نمبر 1، جب آپ 3 سانسوں میں پانی پئیں گے تو یہ آپ کے کو زیادہ سیراب کرے گا، آپ زیادہ پیٹ بھر کے پانی پی سکیں گے۔ نمبر 2، وَأَبْرَى، یہ 3 مرتبہ اس طرح سانس لے کے پانی پینے سے آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 3، وَأَمْرَى، یہ زیادہ خوشگوار آپ کے لیے رہے گا اگر آپ اس طرح پانی پئیں گے۔ عزیز سامعین محترم، اس ایک حدیث کو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، آج آئیں اس کی ہم وضاحت بھی سنتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں چھپے ہوئے ہیرے کیسے جو آج تک ہم نے غور نہیں کیے ہیں۔ اسے ایک تو یہ کہ جب آپ نے پانی پینا ہے تو سانس گلاس کے اندر نہیں لینی، پانی پیا گلاس ہٹا کے پھر سانس لینا ہے، پھر پانی پینا ہے، پھر سانس لینا ہے، تیسری مرتبہ آپ سارا بھی پی جائیں گے وہ اجازت ہے، یہ سنت ہے۔ اچھا، اگر آپ سانس اندر لیں گے تو ڈیفینیٹلی سانس اندر لیں گے تو اس کے اندر تھوک بھی شامل ہوگی، سانس اندر لیں گے تو وہ جراثیم بھی پانی کے اندر شامل ہو جائیں گے، جو کہ اگر آپ بیمار ہیں دوسرے بندے کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی۔ اس لیے آپ جب بھی پانی پیئیں تو 3 سانس باہر لے کے پھر پانی پئیں۔ پھر اس طرح اگر آپ 3 سانسوں میں پانی پئیں گے تو آپ کے یکدم آپ نے پانی پیا تو آپ کے معدے کے اوپر بوجھ بن جائے گا۔ جب آپ پانی پیتے ہیں تو وہ اندر ہوا بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے، پیٹ زیادہ بھر جاتا ہے اور بندے سے پانی تھوڑا پیا جاتا ہے، آپ کے معدے پہ بوجھ نہیں بنے گا اگر آپ 3 مرتبہ علیحدہ علیحدہ کر کے پانی پئیں گے۔ پھر اس میں ایک اور بھی بڑی بات ہے کہ یکدم جو پورا پانی پینا ہے، گلاس یا بوتل پوری منہ کے ساتھ لگائی اور پی لینی ہے، یہ طریقہ جانوروں کا ہے۔ آپ نے جانوروں کو دیکھا ہو، گائے بھینس بکری جب پانی پیتی ہے کیا کرتی ہے؟ بھینس نے اس طرح منہ رکھا، اس وقت منہ ہٹاتی ہے جب پانی رج کے پی لیتی ہے۔ تو جانور ایک سانس میں سارا پانی پیتے ہیں، انسان کتنے سانسوں میں پانی پیتے ہیں؟ 3 سانسوں میں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور پھر میں یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو ہے نا پانی، یہ بڑی عظیم چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی یہ نعمت ہے۔ کھانے کے بغیر بندہ تقریباً 3 ہفتے زندہ رہ سکتا ہے کھانے کے بغیر، لیکن پانی کے بغیر کچھ ریسرچرز کہتے ہیں 3 دن، کچھ 4 دن، کچھ 5 دن، کچھ 7 دن بھی کہتے ہیں، میکسیمم 7 دن بندہ زندہ رہ سکتا ہے، 6-7 دن پانی کے بغیر، کیونکہ ہماری باڈی کا 60% حصہ پانی کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ پانی ایک لیوبریکینٹ ہے، یہ جب ہماری باڈی میں داخل ہوتا ہے تو ہماری باڈی کے ٹمپریچر کو لیول پہ رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی ہماری باڈی کے ٹمپریچر کو لیول پہ رکھنے کے لیے وہ وہاں سے پسینہ باہر نکلتا ہے، کبھی وہ چھوٹے پیشاب کی شکل میں پانی باہر نکلتا ہے، اور یہ جو ہمارے فضلہ جو فاضل مادے جو ہیں پیشاب وغیرہ باہر نکلتا ہے، یہ ساری ہماری باڈی کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو پانی ہے یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن افسوس ہمارے ہاں پانی کو پیچھے کر دیا گیا اور زہر کو آگے کر دیا گیا۔ کوکو کولا یہ کافروں کا برانڈ ہے ہمارے لیے زہر ہے، ہمیں بہترین بوتل کے اندر سجا کے وہ زہر دیتے ہیں اور ہم بڑے شوق کے ساتھ اس کو پیتے ہیں۔ پیپسی یہ زہر ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک طرف کوک پیپسی پڑی ہو اور دوسری طرف پکی لسی پڑی ہو، بتائیں کس میں زیادہ فائدہ ہے؟ لسی میں فائدہ ہے یا کوک میں فائدہ ہے؟ ڈیفینیٹلی لسی میں فائدہ ہے۔ ایک طرف بوتل پڑی ہو دوسری طرف کچی لسی پڑی ہو، فائدہ کس میں ہے؟ کچی لسی میں فائدہ ہے۔ ایک طرف آپ بوتلیں رکھی ہو دوسری طرف آپ نے لیمو والا پانی سکنجبین رکھی ہو، کس میں زیادہ فائدہ ہے؟ سکنجبین میں فائدہ ہے۔ لیکن آج ہم اس طرح اپنے آپ کو کچی لسی کی طرح پتلے پتلے کرتے کرتے اتنے پتلے ہو چکے ہیں کہ اس پہ لسی کا ذکر ہی نہیں آتا۔ آج ہمارے ہاں وہ اسلام کا ہمارے اوپر کوئی نام ہی جاری نہیں ہوتا۔ ہم بات بات پہ کہتے ہیں کوک کھول لو، بات بات پہ کہتے ہیں پیپسی کھول لو، یہ ان کا پیسہ ہے، یہ اسرائیل کا پیسہ ہے۔
آپ ایک بوتل پیتے ہیں تو نقصان فائدہ ان کو پہنچتا ہے، نقصان ہمارے مسلمانوں کو پہنچتا ہے، اور پھر یہ ہمارے معدے کے لیے اتنا نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پانی ہمیں عطا کیا، اس سے بڑی نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ ایک ہفتہ بندہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن ہم پانی نہیں پیتے۔ سادہ پانی اس میں تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے دے دیں تو وہ ایسا بندہ ناراض ہوگا، دوبارہ کبھی زندگی میں رشتہ داروں کے پاس نہیں جائے گا۔ ہم نے اس کو اپنے لیے برانڈ بنا لیا ہے۔ پہلے ہوتا تھا سکنجبین لا کے لیمو ڈال کے وہ ایک جگ پانی کے سامنے رکھتے تھے، 3-4 گلاس پیتے تھے تو بندہ سارا دن فریش ہوتا، ساری تھکاوٹ اتر جاتی تھی۔ لیکن آج ہم اتنا زیادہ رسم و رواج کے اندر اپنی دلدل میں پھنس چکے ہیں، وہ ایک بوتل 50 روپے کی لا کے ہمارے متھے ماری جاتی ہے، لو پیو اس کو اور اپنے معدے کی ڈانڈل لاؤ، تباہی مچاؤ اپنے لیے۔ ہم کرتے ہیں، نہار پیٹ بن جاتا ہے، ٹھنڈی بوتل پیتا ہے، وہ پوری جسم کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ شوگر کی بیماری پہلے نہیں سنتے تھے، اب کہاں سے آئی ہے؟ یہ بلڈ پریشر پہلے نہیں سنتے تھے، اب کہاں سے آیا ہے؟ یہ کالا یقین کہاں سے آیا ہے؟ یہ ساری اسی وجہ سے ہم نے سنت رسول کو چھوڑ دیا تو ہم ذلیل و خوار ہونا شروع ہو گئے۔ اب اس سے آگے چلیں۔ عزیز سامعین محترم، جب یہ ہم پانی پیتے ہیں، حضور ارشاد السلام نے فرمایا 3 سانسوں میں پانی پینا چاہیے۔ اچھا 3 سانسوں میں پانی پئیں گے، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے منہ کے اندر تھوک ہے جس کو ہم سلائیوا کہتے ہیں۔ یہ تھوک عمل کیا کرتی ہے؟ تھوک کیا کام کرتی ہے؟ اس کے بارے میں یہ ہے، یہ جو سلائیوا ہوتا ہے، تھوک ہے، کہتے ہیں سلائیوا پرفارمز آ لیوبریکیٹنگ فنکشن۔ سب سے پہلے یہ آپ کے منہ کے اندر لیوبریکیشن کا کام کرتا ہے، چکناہٹ پیدا کرتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں یہ چکناہٹ کیسے پیدا کرتا ہے؟ آپ گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی کے ساتھ انجن آئل ڈالتے ہیں، موبلائل جسے کہتے ہیں، جب وہ آپ ڈالتے ہیں تو وہ اس کے پرزوں میں رگڑ نہیں پیدا ہونے دیتا۔ رگڑ نہیں پیدا ہوگی تو گاڑی بڑی سموتھلی چلے گی، اور کسی بھی چیز کو پرزے کو چلانے کے لیے لیوبریکیشن کی ضرورت ہے۔ اگر آپ وہ نہیں رکھیں گے تو گاڑی وہ رگڑ پیدا ہو کے پرزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری باڈی میں لیوبریکیشن رکھی ہے۔ میں یہ آپ کے سامنے اس طرح انگلی ہلا رہا ہوں تو یہ کبھی یہ جوڑ ہیں آپس میں، لیکن کرچ کرچ کر کے یہ ٹوٹتے نہیں ہیں۔ اللہ نے اس کے اندر بھی لیوبریکیشن رکھی ہے۔ کبھی آپ جانور کو جب آپ ذبح کرتے ہیں، اس کی ہڈی کو توڑتے تو وہاں آپ کو وہ تیل سا نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کا کمال ہے، یہ ہم اللہ کا شاہکار ہے انسان کی باڈی۔ تو یہ سب سے پہلا ہمارے منہ کے اندر لیوبریکیشن فنکشن کو فعال رکھتا ہے، پرفارم کرتا ہے۔ نمبر 2، یہ جو سلائیوا تھوک ہے، یہ سلائیوا پرفارمز آف ویٹنگ فوڈ، یہ ہماری فوڈ کو، کھانے کو تر رکھتا ہے۔ میں نے سوکھا نوالا کھایا، تھوڑی دیر کے بعد وہ سارا تر ہو جاتا ہے، وہ اس کو پانی کس نے لگا دیا ہے؟ یہ تھوک کا کمال ہے، یہ تھوک کے اندر ہے۔ میں نے سوکھا بسکٹ کھایا اور منہ کے اندر تھوڑی دیر کے اندر وہ کمال ہو گیا، اتنا ویٹ کرتا ہے۔ پھر نمبر 3، سلائیوا ہیلپس ان سویلوئنگ فوڈ، آپ کے کھانے کو نگلنے میں، اندر لے جانے میں یہ تھوک مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اچھا اگر یہ تھوک نہ ہو، اللہ نہ کرے، تو میں منہ میں نوالا ڈالوں، چباتے جاؤں 2 گھنٹے بھی چباتا رہوں، کھانا اندر نہیں جائے گا۔ مجھے اس کو دھکا لگا کے انگلی کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ اندر دھکیلنا پڑے گا، پانی کا بار بار استعمال کرنا پڑے گا، پھر جا کے یہ کھانا اندر جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی کمال کی تھوک پیدا کی ہے، میں باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، پتہ نہیں کب چبایا جاتا ہے، کب اندر چلا جاتا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اور مزے کی بات، ایک نوالا کھاتا ہوں، تھوک دوبارہ منہ میں جمع ہو جاتی ہے۔ کہاں سے آتی ہے؟ یہ میرے مالک کی بنائی ہوئی مشین ہے۔ یاد رکھیں، سب دنیا کے الٹرنیٹ بنا سکتے ہیں، اللہ کے شاہکار کا الٹرنیٹ نہیں بنایا جا سکتا۔ جتنے مرضی بڑے ریبورٹ بنا لیں آپ، مشابہت تو رکھیں گے، سملیرٹی رکھیں گے، لیکن جو حقیقت ہے، ریالٹی ہے، انسان جیسا ایک پارٹ بھی وہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا شاہکار ہے۔ عزیز سامعین محترم، یہ جو تھوک ہے، یہ آخری کے لیس دار مادہ یہ ہمارے منہ میں رکھتی ہے، جو کہ ہمارے منہ میں سمیل نہیں پیدا ہونے دیتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ منہ اگر بند ہو، میدے سے اٹھنے والی گیسز جو ہیں، یہ آپ کے منہ میں سمیل پیدا کر سکتی ہیں، آپ کے دانتوں کو تباہی مچا سکتی ہیں۔ لیکن کبھی کسی کے دانت خراب نہیں ہوتے ہیں، کبھی کسی کے منہ سے سمیل نہیں آتی اتنی۔ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ سلائیوا منہ میں رکھا ہے۔ اب آئیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سانس لے کے پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ یہ 1 گھونٹ لے کے پانی پئیں گے تو پانی کا پہلا گھونٹ جب آپ کی باڈی میں جائے گا تو تھوک بھی ساتھ شامل ہو جائے گی۔ اور پھر علماء نے لکھا کہ پہلا گھونٹ اب چھوٹا سا پیئے،
چھوٹا سا گھونٹ. اچھا چھوٹا سا گھونٹ جب پیتے ہیں پہلا, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے گھونٹ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے پانی ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے, یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس کے اندر چینی زیادہ ہے یا کم ہے. مجھے شوگر کی اگر بیماری ہے تو مجھے پتہ چل جائے گا. پھر مجھے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر اس کے اندر کسی نے شرارت کی, اللہ نہ کرے کوئی اس کے اندر زہر مکس کر دے, تو میں نے اگر بڑا گھونٹ پی لیا یا گٹا گٹ کر کے پہلے ہی سارا گلاس پی لیا تو پھر اس کو نکالنا ناممکن ہو جائے گا. لیکن چھوٹا گھونٹ پیوں گا تو مجھے فوراً پتہ چل جائے گا. ایک چھوٹا سا گھونٹ لوں گا, پانی سائڈ پہ رکھ دوں گا, اس کے بعد مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر چینی کم ہے یا زیادہ ہے, یہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے, اس کے اندر زہر ہے یا میٹھا ہے. پہلے گھونٹ سے سب کچھ پتہ چل جائے. پھر اس کو دیکھ کے پینا چاہیے. پہلا گھونٹ پئیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کوئی مکھی مچھر تو نہیں گرا ہوگا. عزیز سامعین محترم, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو پکڑنے سے انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. اچھا آپ نے پہلا گھونٹ پیا تو اس کا ایک فائدہ یہ کہ یہ تھوک ہے میرے منہ میں, یہ اندر چلی جاتی ہے. میں نے کہا کہ یہ لوبریکیشن کا کام کرتی ہے, چکناہٹ پیدا کرتی ہے. آپ کی تھوک جتنی زیادہ معدے میں اندر جائے گی اتنا زیادہ آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا, قبض نہیں بندے کو ہوگی, آپ کی آنتیں خشکی آپ کی ختم ہوگی. آپ نے حکمہ سے سنا ہوگا کہ آپ ایک نوالے کو کم از کم 32 مرتبہ چبائیں. اچھا 32 مرتبہ چبانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ لیوبریکیشن تھوک زیادہ سے زیادہ مکس ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ ہمارے معدے کے لیے سمجھے کہ ٹونک کا کام کرتی ہے, معدے کو فریش کر دیتی ہے. اور یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحقیقیں آج ہوتی ہیں, 1400 سال پہلے سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرفارم کر کے دکھا دیا, حکم فرما دیا کہ 3 مرتبہ سانس لے کے پانی پیا جائے. پہلے سانس سے آپ نے پانی پیا, تھوک اندر چلی گئی, آپ نے گلاس نیچے رکھا, دوسرا گھونٹ پینے سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کما رکھا ہے تھوک دوبارہ پیدا ہو جاتی. میں آپ سے عرض کروں, یہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں, یہ بھی تھوک کا کمال ہے. اللہ نہ کرے میرے منہ میں تھوک کم ہو جائے, میں بول نہیں سکتا ہوں, بار بار میرے ہونٹ چپک جائیں, میری زبان خشک ہو جائے, میں لفظ دوسرا نہیں بول سکتا, یہ میرے مالک کا کمال ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سانس باہر لیتے, لے کے پھر اس کے بعد دوسرا سانس لینے سے پہلے آپ دوسرا گھونٹ پیتے ہیں, وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, اس سے رگیں ساری تر ہو جاتی اور معدہ قبول کر لیتا. پھر تیسری مرتبہ پورا پانی پی لیتے. اب آئیں, میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا کہ وہ پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لیتے, ایک گھونٹ پیا پھر پڑھانا شروع کر دیا, پھر گھونٹ پیا پھر پڑھانا شروع کر دیا, آدھے گھنٹے میں گلاس پانی پیتے. تو میں پہلے سوچتا تھا کہ ایک گلاس پینا ہے, آدھا گھنٹہ لگا دیا ہے, لیکن اب اس کا پتہ چلا کہ یقیناً سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پڑا تھا کہ سانس 3 سانسوں میں پانی پئیں, یہ کم از کم ہے. اگر آپ اس کو بڑھاتے چلے جائیں تو وہ تھوک زیادہ سے زیادہ پانی کے ساتھ اندر جائے گی تو انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی. عزیز سامعین محترم, صرف ایک حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے اور اس کے اوپر گھنٹوں گفتگو ایکسپرٹس ہوں, زیادہ اچھی سائنس پڑھنے والے ہوں, اس سے بھی زیادہ اس سے اچھی گفتگو کر سکتے ہیں. تو آئیں اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو شامل کریں. آپ جتنا زیادہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کرتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند یہ چیز ثابت ہوتی چلی جائے گی. میں نے عرض کیا کہ کھانا اور پینے کی ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کی ہے. آج اب کھانے کی طرف چلتے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی روایت کرتے ہیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا امر بالعقل اصابع والصحفۃ, حضور علیہ السلام نے انگلیاں چاٹنے کھانے کے بعد اور جو پلیٹ ہے اس کو صاف کرنے کا حکم دیا. اچھا اس کی آگے حکمت بھی بیان کی, انگلیاں چاٹنی کیوں ہے, پلیٹ صاف کیوں کرنی ہے, اس کیوں کا جواب بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال انکم لا تدرون فی ای البرکہ, حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ کھانے کے کس ذرے کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے. میں نے 2 روٹیاں کھا لی ہیں اور یہاں جو لگا ہوا ذرہ ہے اس کے اندر برکت تھی, تو میں اگر اس کو دھو لوں گا برکت تو ساری میں نے ضائع کر دی. میں نے 2 روٹیاں کھا لی, آخر میں پلیٹ کے اندر تھوڑا سا سالن بچ گیا, ہو سکتا ہے اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہو اور میں نے برکت تو چھوڑ دی, 2 روٹیاں کھا لی, میرے لیے فائدہ مند ہی نہیں. وہ ایک ذرہ کھا لوں گا تو پوری باڈی میرے لیے سکون کا باعث بن جائے. عزیز سامعین محترم, پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید فرمایا اذا وقت لقمۃ احدکم
فَلْيَأْخُذْهَا وَلْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کھانا کھاتے کھاتے کسی کا لقمہ گر جائے تو فرمایا کہ اس کو اٹھا کے اس کو جھاڑ لے، صاف کر لے، اور فرمایا وَلْيَأْكُلْ، اس کو کھا لے، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وہ لقمہ نیچے گرا ہوا شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ جب وہ کندھا نیچے چھوڑ دیتا ہے وہ شیطان اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا اسی حدیث میں، فرمایا کہ وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْقَى صَابِعَهُ، فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو رومال سے صاف نہ کریں، نہ ٹیشو سے صاف کریں۔ آج اس کے آلٹرنیٹ وہ ٹیشو ہے ہمارے پاس، ٹیشو سے صاف نہ کریں۔ اب آپ کہیں گے کیا ٹیشو کا استعمال جائز نہیں ہے؟ جائز ہے، رومال سے بھی صاف کر سکتے ہیں، ٹیشو سے بھی صاف کر سکتے ہیں، لیکن حتیٰ یلقا صابع، یہاں تک کہ پہلے اپنی انگلیوں کو چاٹیں، چاٹنے کے بعد پھر آپ چاہے ٹیشو کے ساتھ صاف کریں چاہے رومال کے ساتھ صاف کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ذرہ آپ کے ہاتھ پہ لگا ہو، آپ نے ٹیشو سے صاف کر لیا، وہ ذرہ اس کے ساتھ چلا جائے گا۔ برکت نہ چھوڑیں اپنے کھانے میں۔ پھر کہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے، دوسری روایت میں آتا ہے اسی کھانے کے بارے میں، فرمایا کہ ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شان، فرمایا تمہارے ہر معاملے میں شیطان وہ شامل ہو جاتا ہے۔ میں تقریر کر رہا ہوں یہاں بھی شامل ہو سکتا ہے، آپ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ شامل، آپ کے کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، ہر چیز میں شیطان شامل ہوتا ہے۔ ایون کہ آپ سن کے حیران ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شادی شدہ لوگ وہ حقوق زوجیت ادا کریں تو وہاں بھی شیطان آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تاکہ شیطان نہ ہو، اور ہونے والی جو اولاد ہے وہ کبھی بھی بے ادب پیدا نہیں ہوگی، کبھی وہ بے ادب پیدا نہیں ہوگی اگر آپ نے یہ کام کیا ہوگا، وہ ماں باپ کی با ادب پیدا ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھانے میں بھی حاضر ہو جاتا ہے، اور اگر بندہ بسم اللہ نہ پڑھے یا کوئی لقمہ نیچے گرا چھوڑ دے تو وہ شیطان کھا لیتا ہے۔ اب آئیں اس حدیث شریف کے اندر جو گوہر نایاب ہیں، جو موتی چھپے ہیں، میں وقت کے دامن کو سامنے رکھتے ہوئے صرف ایک موتی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹو اور پلیٹ صاف کرو۔ پلیٹ صاف اس وقت ہوگی جب آپ کھانا تھوڑا ڈالیں گے۔ اچھا آپ اس حدیث پہ عمل کریں، کھانے کا انجوائے کریں، آپ عمل آپ کر لیں، کھانا انجوائے کریں۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو آپ کے سامنے وہ پہلی ڈش لے کے آتے ہیں، 4 ڈشز پڑی ہوئی ہیں، آپ نے پہلی ڈش کھولی اور وہاں تھوڑا سا کھانا ڈالا، چونکہ آپ نے اس کو صاف بھی کرنا ہے، اگر آپ کو ضرورت ہے آپ دوبارہ ڈال لیں، اس میں تھوڑا سا کھانا ڈالیں تو اس میں آپ کو کئی فوائد اس سے ملیں گے۔ نمبر 1 آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے مرچ زیادہ ہے یا کم ہے۔ اگر آپ کو زیادہ ہے تو آپ اس کو 2 لقمے میں ختم کر کے اور سالن ڈال سکتے ہیں۔ حدیث پہ عمل کرنے سے آپ کو فائدہ مل رہا ہے۔ اچھا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر یہ کھانا لذیذ ہے یا لذیذ نہیں ہے، تھوڑے سالن سے آپ کو پتہ چل جائے گا، چونکہ آپ نے اس نیت سے ڈالا ہے کہ میں نے پلیٹ صاف کرنی ہے بعد میں، تو حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اب تھوڑا سالن ڈالیں گے تو آپ اس پلیٹ کو صاف کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ اور پھر اگر آپ کو سالن پسند نہیں ہے تو آپ دوسری ڈش سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، تیسری سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے پہلے ہاتھ ہی زیادہ ڈال لیا تو نہ تو وہ آپ سے کھانا کھایا جائے گا زیادہ، نہ آپ پلیٹ صاف کر سکیں گے۔ اس لیے اگر حدیث پہ عمل کرتے ہوئے آپ کریں گے تو آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا۔ اور دوسرا عزیز سامعین محترم، جو کھانا نیچے گر جائے اس کو بھری محفل مجلس میں بھی کھا لیا کریں، شرم نہ محسوس کیا کریں، اسٹیٹس کانشیس نہ بنا کریں، یہ نہ کہا کریں میرا اسٹیٹس ہے میں اس کو نیچے پکڑ کے کھاؤں گا تو وہ کیا کہے گا۔ لوگ کہتے رہتے ہیں، یاد رکھنا میری بات، لوگ قبر کی دیواروں تک بھی بندے سے خوش نہیں ہوتے ہیں، کوئی دنیا دار آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ رسول کو راضی کریں، لوگ آپ سے راضی ہو جائیں گے، کر کے دیکھ لیں کبھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایک ڈیلیگیشن فارس سے آیا، یہ اس دور کا سپر پاور تھا، یہ ایران وغیرہ، روم اور ایران، جیسے آج امریکہ، برطانیہ، رشیا وغیرہ، اس وقت وہ مامے خاں تھا۔ وہاں سے ایک ڈیلیگیشن مصر میں حضرت حذیفہ بن یمان سے ملنے کے لیے آیا، تو آپ کھانا کھا رہے تھے، نوالا نیچے گر گیا، تو آپ پکڑ کے اس کو جھاڑ کے کھانے لگے، 7 بندہ بیٹھا، کہا جی جناب رہنے دے اور کھانا کھا لیں۔ تو سنیں حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں اترک سنت حبیبی
لہؤلاء حمقاء، فرمایا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اتنے پڑھے لکھے ہوں گے تو اپنے گھر ہوں گے. ہمارے لیے پڑھائی سب سے عروج کی یہی ہے کہ در مصطفیٰ کے قدموں میں جا کے غلامی مل جائے ہمیں. یہی ہماری سب سے بڑی پڑھائی ہے، یہی ہمارا سب سے بڑا معیار ہے. ہمارا سٹینڈرڈ بھی سرکار کی سنتوں میں ہے، ہمارا معیار بھی حضور کی سنتوں میں ہے، ہمارا کردار بھی حضور کی سنتوں میں ہے. یقین مانیں آپ زندگی میں حضور علیہ السلام کی سنت کو پیرا ہو جائیں، عمل پیرا ہو جائیں، زندگی میں کبھی نہ تو جسمانی کوئی بیماری آپ کو لگے گی، نہ روحانی آپ کو کوئی بیماری لگے گی. افسوس یہ کہ ہم نے حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، اس لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. عزیز سامعین محترم، ابھی یہ ٹاپک ہمارا انکمپلیٹ ہے. کھانے سے انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے آگے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.